بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا دوسرے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ دوسرے باب کا نام ہے مذہب، سماج اور اخلاق۔ بچہ پچھلے ہم نے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ مذہب کے انسان کے نفسیاتی اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کی ذاتی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اب اس میں پڑھیں گے مذہب، معاشرہ یعنی سماج معاشرے کو کہا جاتا ہے، اور اخلاق کہ ان تینوں چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ تازہ ہوا، خوراک، پانی، ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چیزیں اگر وافر مقدار میں موجود ہوں تو انسان کی نشو و نما صحیح طور پر جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور تبھی بلکہ انسان زندہ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کسی معاشرے کو جو ہے وہ صحت بخش بنانا ہوتا ہے، مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے اخلاقیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی کسی معاشرے کے بقا کے لیے، کسی معاشرے کو پروان چڑھانے، اچھے طریقے سے پروان چڑھانے کے لیے اخلاقیات اتنی ہی اہم ہیں جیسے کہ کسی انسان کے لیے خوراک، پانی اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اخلاق ہے یہ انسانیت کا بنیادی جوہر ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکتا۔ جتنے بھی جو ہے وہ مذاہب آئے ہیں دنیا کے اندر، ان میں کچھ الہامی مذاہب ہیں اور کچھ غیر الہامی مذاہب۔ الہامی مذاہب وہ ہوتے ہیں جن کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ دنیا میں بھیجے گئے تھے، اور کچھ مذاہب ایسے بھی ہیں جو انسان نے خود جو ہے بنا لیے تھے۔ اگر ان تمام مذاہب کا مطالعہ کیا جائے تو ان سب مذاہب کے اندر اخلاقیات جو ہیں وہ ہمیں بنیادی طور پر نظر آتے ہیں۔ فرد کی جو شخصیت ہے اگرچہ مذہب اور عمرانیات کا موضوع ہے، لیکن معاشرے کی اجتماعی تعمیر اور استحکام کے لیے اس میں کو جو ہے وہ ہر دور میں بہت اہمیت حاصل رہی ہے۔ ارسطو اور افلاطون جو تھے وہ اگرچہ اپنی تعلیمات میں وہ کیا کہتے تھے کہ فرد کی بجائے اجتماعیت کی بات جو ہے وہ کی تشکیل زیادہ ضروری ہے، فرد کی بجائے اجتماعیت کی اصلاح جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ اخلاقیات کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک ایسا نظام بنانا جس میں عوام اپنے اخلاق کی تعمیر کر سکیں۔ تو اس لحاظ سے معاشرہ جو ہے اس کو فرد پر فوقیت حاصل ہو جاتی ہے۔ معاشرہ جو ہے اس کی اصلاح ہو جائے گی تو خود بخود فرد کی اصلاح ہو جائے گی۔ ایک انسان کا ضمیر اس کے غلط اور صحیح کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن جب اجتماعی ضمیر بن جاتا ہے کہ اجتماعیت کی بات ہوتی ہے، اجتماعی طور پر جو معاشرہ کے اندر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے اس سے بھی انسان کا ضمیر ضرور متاثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو معاشرتی میں اقدار ہمیں نظر آتی ہیں، معاشرے کے اندر جو چیزیں نظر آتی ہیں، ان کے بھی انسان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر اخلاق اچھا ہوگا تو جو ہے وہ تو خود بخود معاشرے کے اندر جو اقدار اچھی ہوں گی تو ایک فرد کے اوپر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر معاشرتی اقدار جو ہیں وہ کمزور ہوں گی تو فرد کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو سماج ہے اس کو مضبوط اخلاقی بنیادوں پر قائم رکھنے کی جو ہے ضرورت معاشرے کے قائم ہونے کے ساتھ ہی محسوس ہو گئی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا ایک فرد یا چند افراد مل کر ایک قانون بنا دیں تو انہیں قبول کر لیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس قانون کو انسان کا دل یا دماغ قبول نہیں کرتا اس کے پر عمل پیرا ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے انسانوں نے جو انسانی مذاہب بنے تھے انہوں نے بھی کئی بار قوانین بنائے، ان کے علاوہ انسانوں نے خود کئی بار قوانین بنائے، لیکن جو انسانی قوانین تھے ان کو بار بار تبدیل کرنا پڑا کیونکہ ان کے اوپر ہر دور میں عمل جو ہے وہ ممکن نہیں تھا۔ تو آخر کار انسان اس بات کے اوپر مجبور ہو گیا کہ کوئی ایسی ہستی جو ہے اس کا قانون لایا جائے جس کو سب تسلیم کر سکیں۔ تو پھر اس وقت قانون کی جو ہے وہ حیثیت مذاہب کو مل گئی، اور مذاہب الہامی مذاہب جو تھے ان میں وہ سب سے پہلے اس چیز میں آگے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے جو نیک بندوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، انہوں نے آگے اپنے جو ٹیم تیار کی، انہوں نے
اچھے طریقے سے زندگی جو ہے الہامی تعلیمات کے مطابق گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اوپر کتابیں نازل کیں، اور جو ہے وہ مذاہب کی تعلیمات کے ذریعے سے اخلاق بہت اچھے طریقے سے پھلے اور پھولے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو ان میں جو سب سے زیادہ ہمیں اخلاقیات کی تعلیم میں جو تعلیمات مؤثر نظر آتی ہیں وہ مذہب کی تعلیمات ہیں۔ مذاہب کی جو تعلیمات ہیں، مذہب جو کہ انسان کی فطرت کے زیادہ مطابق ہوتا ہے، تو اس لیے جو مذہبی تعلیمات ہوتی ہیں وہ فطرت کے زیادہ جو ہے وہ نزدیک ترین ہوتی ہیں، اور ان اخلاقی تعلیمات کو پھر انسان زیادہ آسانی سے قبول کر لیتا ہے، اور ان پھر اخلاقی تعلیمات کے سامنے اپنی خواہشات کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ جو نظام اخلاق ہے وہ کسی قوم کی رسوم، عادات اور عقائد پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس نظام کو بنانے میں مذہب سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ جو رسوم ہیں، عقائد ہیں، عادات ہیں، ان سے پیدا ہوتی ہیں، اور جو عقائد اور عادات ہیں، عقائد ہیں، یہ ظاہر ہے کہ جب الہامی تعلیمات کے ذریعے سے آتے ہیں تو وہ اخلاقیات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اخلاقیات کی جو تعلیم ہے اس لحاظ سے اس میں انسان کو بہت زیادہ اہمیت جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے، اور اسی اخلاقیات کی تعلیم کے ذریعے سے ہی انسان کی سیرت و کردار جو ہے وہ بنتی ہے، اور اخلاقیات کے ذریعے سے ہی انقلابی تبدیلیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ مذہب نے ہمیشہ سے اخلاقی اقدار کا علمبردار رہے ہیں۔ اخلاق میں رحم دلی، جو اچھے اخلاقیات ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ رحم دلی، ایثار، اخوت، احسان، جرأت مندی، یہ بہت ساری ایسی خوبی ہیں جو کہ ہمیں مذہب کے ذریعے سے ملتی ہیں، اور جو بری اخلاقیات ہو سکتی ہیں ان سے مذاہب نے جو ہے وہ روکا ہے، جیسے جھوٹ ہے، فریب ہے، مکر ہے، بددیانتی ہے، قتل و غارت گری ہے، ظلم ہے، نشہ ہے۔ تو یہ ساری جو برائیاں ہیں ان سے اسلام نے اور تمام مذاہب نے منع فرمایا ہے۔ اسلام کے اندر تو عزت نفس تک، انسان کی سیلف رسپیکٹ، عزت نفس تک کا اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ غیبت کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، اور غیبت کے علاوہ جو دوسرا بڑا جرم الزام لگانا کسی دوسرے کے اوپر ہو سکتا ہے، اس کو تو قانونی حیثیت جو ہے وہ دے دی گئی کہ اگر کوئی کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اس کے لیے سزا مقرر کی گئی تھی۔ اس طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب مذہبی تعلیمات کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے تو خود بخود جو ہے وہ انسان کی عزت، آبرو، حرمت، یہ سب کچھ محفوظ ہو جاتی ہے، اور ظلم جب اگر کی بنیاد پڑ جاتی ہے تو پھر کسی بھی شخص کی جان، مال، عزت، آبرو جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتی۔ جو محاسن اخلاق ہیں جیسے عدل و انصاف، شجاعت، عفت، پاک دامنی، حکمت، ان کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ کچھ شخصی اخلاقیات بھی ہوتی ہیں جو کہ انسانوں کے اندر کی ذاتیات کے اندر موجود ہوتی ہیں، جیسے دیانتداری، سچائی، صبر، ایثار، اور جو ہے یہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو ان اخلاقیات کو بھی اعلیٰ معیار تک پہنچانے میں مذہب جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے جو اپوزٹ برائیاں ہوتی ہیں جیسے انتقام ہے، ظلم ہے، حرص و ہوس ہے، حق تلفی ہے، بددیانتی ہے، اس کو معاشرے نے بھی ناپسند کیا ہے اور مذاہب بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ انسانی کردار ہی سے معیشت ترقی کرتی ہے۔ انسان کا کردار اچھا ہوگا، انسان کے کردار میں دیانتداری ہوگی، حسن اخلاق ہوگا، مناسب دام وصول کرے گا، دوسرے کو حقوق کا خیال رکھے گا، تو خود بخود جو ہے معیشت بھی ترقی کرے گی، اور جب معاشرے کے اندر ظلم ہوگا، دوسروں کی حق تلفی ہوگی، تو ظاہر ہے کہ جو ہے وہ معیشت بھی ترقی نہیں کر سکتی، اور یہ تعلیمات جو ہیں مذہبی تعلیمات کے منافی ہوتی ہیں۔ جو مذہبی تعلیمات کے اندر موت کے بعد کی زندگی ہے، یہ بھی عقیدے کی ایک بہت اہم چیز ہے، اور یہ جرائم سے انسان کو باز رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو جو ہے گویا مذہب اور اخلاق کا بہت گہرا تعلق ہے، دونوں کے مقصد میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ دین روحانیت کا علمبردار ہے،
اور جو معاشرے صرف عقل کی بنیادوں پر استوار ہوتے ہیں ان میں بھی روحانیت کی اخلاقی اقدار موجود ہوتی ہیں، گویا دین اور دانش کہتے ہیں عقل کو، ان میں تصادم نہیں بلکہ ان کے درمیان بہت گہری قربت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مذہب اور اخلاق یہ دونوں جو ہیں وہ لازم و ملزوم ہیں۔ اخلاق مذہب کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، اور جو ہے وہ جب جہاں جہاں بھی اور جس دور میں بھی مذاہب کے ساتھ لوگ جڑے رہیں تو وہاں پہ اخلاقیات جو ہیں وہ بھی پروان چڑھتی رہیں، اور جب مذہب سے دوری ہوئی تو پھر اخلاقیات جو ہیں وہ جب گر گئیں تو معاشرے پستی کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اب اس کی ایکسرسائز میں مفصل سوال اخلاق اور معاشرے پر نوٹ لکھیں۔ آپ اسی چیپٹر میں جو جب تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے تو ایزیلی اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اور مذہب کی اخلاقی اہمیت ہم نے ابھی ڈسکس بھی کیا کہ مذہب اور اخلاق دونوں کتنے انٹر لنکڈ ہیں، کتنے جڑے ہوئے ہیں۔ مذہب میں اخلاق کی کتنی اہمیت ہے کہ تمام مذاہب جو ہیں وہ اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ کو اس میں بھی ڈیٹیل اس چیپٹر کے اندر مل جائے گی۔ اسی طریقے سے کسی معاشرے کی بقا کے لیے کون کون سے عوامل ضروری ہیں۔ اخلاقیات کے باب میں فرد اور معاشرے میں سے کس کو زیادہ اہمیت حاصل ہے؟ ظاہر ہے کہ جو ہے وہ فرد کی نسبت معاشرہ کی اصلاح جو زیادہ ضروری ہے، وہ بھی آپ کو اس کے اندر مل جائے گا۔ انسانی ضمیر کس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے؟ کہ جو اس کے ارد گرد ماحول چل رہا ہوتا ہے، معاشرے میں جو ہو رہا ہوتا ہے، اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، تو اس کا انسان کے ضمیر کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے۔ اخلاق کی دو امتیازی خوبیاں کیا ہیں؟ اس کے اندر ہم نے محاسن اخلاق پڑھے کہ اچھے اخلاق کون کون سے ہوتے ہیں۔ سچائی ہے، دیانت داری ہے، عدل و انصاف ہے۔ اخلاق کے بڑے بڑے ماخذ کون کون سے ہیں؟ آپ وہ بھی اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ اخلاق کا بنیادی ماخذ ہے۔ پھر 4 محاسن اخلاق اور 4 معائب اخلاق لکھے۔ اس کے اندر ہم نے محاسن اخلاق اور معائب اخلاق پڑھے ہیں کہ اچھے اخلاق یہ محاسن اخلاق یہاں پر آپ کو مل رہے ہیں، عدل و انصاف، شجاعت، عفت اور حکمت۔ اور اسی طریقے سے دوسری طرف معائب اخلاق یہ انتقام، ظلم، حرص و ہوس، حق تلفی، بددیانتی، یہ معائب اخلاق ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے آبجیکٹیو ہیں درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ معاشرے کو صحت بخش بنیادیں فراہم کرنے کے لیے اخلاقی نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح اور غلط کا فیصلہ ضمیر کرتا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ کسی قانون اور ضابطے کو دل و دماغ قبول نہ کریں تو اس پر عمل نہیں ہوتا۔ نظام اخلاقی تعمیر میں سب سے اہم کردار مذہب کا ہوتا ہے۔ معیشت کی ترقی کا انحصار انسانی کردار پر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد صحیح اور غلط جملوں کی نشاندہی ہے۔ فرد کی شخصیت مذہب اور نفسیات کا موضوع ہے، بالکل ٹرو ہے۔ مذاہب کی تعلیمات انسانی فطرت کے مطابق ہیں، بالکل۔ دین اور دانش باہم متصادم ہیں، یہ غلط ہوگا، متصادم نہیں ہے۔ نظام اخلاق کسی قوم کی رسوم، عادات اور عقائد کا مجموعہ ہوتا ہے، ٹرو ہے یہ۔ اور انسانی کردار معیشت کی ترقی میں کوئی حصہ نہیں لیتا، یہ فالس ہوگا۔ تو آپ نے بچے یہ ایکسرسائز جو ہے یہ آبجیکٹیو بے شک بک پر ہی کر لیجیے گا۔ لانگ اور شارٹ کویسچنز آپ نے جو ہے وہ کرنے ہیں، نیٹ کاپیز پر نوٹ کرنے ہیں اور اپنا کام جو ہے چیک ہونے کے لیے سینڈ کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ ہوئی ہے ریکارڈنگ؟